اچھا، جب وسل بلوئنگ کی ہم بات کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں تو کچھ لوگ پھر بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں اور پرجوش ہو کے وہ دنگا فساد کرنے کی سوچتے ہیں، وہ دنگا فساد کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں تن کے رکھ دیں گے. تو ڈز اٹ ورک؟ تو بتاتے ہیں کہ دیکھو وسل بلو کرنی ہے، حق سچ کی بات کرنی ہے اور بس دنگا فساد نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کر کے نہیں چھڈنا، کار چھڈ کے نہیں آنا. سلولی تو پھر کام ہو ہی جائے گا. اگر ڈائریکشن صحیح ہے تو اٹ ول ٹیک اے لٹل لانگر بٹ کام ہو جائے. دیکھیں نا، اگر آپ 1 منٹ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں، دل میں سوچتا ہے کہ واقعی میں غلط کیتا ہے. لیکن اگر آپ 2 منٹ سمجھاتے ہیں تو کہتا ہے واقعی میں غلط کیتا ہے. جب 5 منٹ سمجھاتے ہیں تو کہتا ہے نہیں لگدا نہیں میں غلط. جب 25 منٹ سمجھاتے ہیں تو کہتا ہے جہو جہ تہاڈے حالات نے نا میں ٹھیک میں یہی بندہ سی ٹھیک کر رہا تہاڈے. کیونکہ ہم اپنے ذہن میں اپنی پارلیمنٹ رکھتے ہیں جس میں ہمارے پاس ہم 27ویں ہمارے برین میں ہماری ایک پارلیمنٹ ہے اور اس کے سارے ووٹ اپنے، وہ سارے ووٹ ہمارے ہیں. وہ جو ہمارے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے سارے ووٹ اس پہ پڑ جاتے ہیں. ہمیشہ چیلنج کرنا پڑے گا اگر بات حقیقت میں یہ نہ ہوئی. لفظ یوز کر لیں کہ واٹ اف اگر میں ہی غلط ہوں. کل ہی بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر آپ اوپر کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یار ویسے مجھے لگتا ہے میرے نال بڑا ظلم کیتا ہے انہوں نے، میں نمانا جہا بندہ تے میرے نال بڑی زیادتی ہو گئی ہے. ٹھیک، اور آدھا گھنٹہ آپ یہ مالا جپتے رہیں کہ میرے سے زیادتی ہو گئی، بہت ظلم ہو گیا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ واٹ اف اگر میں ہی غلط ہوں. اگر نہیں ہوگے تو پتہ چل جائے گا، بٹ واٹ اف سے مراد ہے کہ آپ ایک امکان پہ غور کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں میں ہی تو غلط نہیں. ابھی آپ کسی کے سامنے نہیں کہہ رہے کہ میں غلط ہوں، آپ اپنے ساتھ بات کریں کہ واٹ اف کہ اگر میں ہی غلطی پہ ہوں. اور 2-3 دفعہ آپ یہ فکرہ دہراتے ہیں کہ واٹ اف اگر میں غلطی پہ ہوں، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ غلطی پہ نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ جب پوچھیں کہ واٹ اف اگر میں غلط ہوں تو آپ کو تھوڑی ایویڈنس ملنی شروع ہو جائے کہ فلاں دن جیسے ہوا تھا نا تو وہ میں غلط تھا، اور جو فلاں کام تھا نا وہ بھی ایسا ہی تھا. بڑی جلدی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں میں غلطی تے نہیں، کیونکہ ہم ہیں ہیرو اور دوسرا بندہ ہے ویلن. تو اگر اس کو ریورس کر کے دیکھیں کہ واٹ اف اگر دوسرا بندہ ہیرو ہے اور میں ویلن ہوں، دیکھنا پڑے گا کہ نشئی رویے ہیں کہ نہیں ہے. واپس آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں اور واٹ اف کا جواب نہیں آ رہا، واٹ اف سے سمجھ نہیں لگ رہی، تو آپ سوچ لیں کہ آپ بیگ بارو اور سٹیل کرتے ہیں، کیا آپ تھریٹ کرتے ہیں، کیا آپ دنگا کرتے ہیں، کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، یا ایون مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں اور آپ کو پھر ثواب بھی ہوتا ہے. کیسی خوبصورت بات ہے کہ ہم مرنے مارنے پہ تل جائیں، مار دیں یا ہم مر جائیں، دونوں صورتوں میں ثواب ہوگا. تو مطلب کہنے کا یہ جو مورل ڈس انگیجمنٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ کسی بندے کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں ایز اے کمیونٹی. آپ کہتے ہیں کہ یہ فرق ہے، یہ بندہ جو ہے یہ بہت ویلن ہے. تو جب آپ کو کسی بھی بندے کے بارے میں یقین ہوتا ہے جو کہ اپنا ہی بندہ ہوتا ہے، بعض اوقات اپنا ہی خاوند ہوتا ہے، جو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر کوئی بیوی یہ سوچ لے کہ یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان نباہ کی کیا صورت ہو؟ کوئی صورت نکلے گی نباہ کی؟ اچھا، کوئی بندہ اگر اپنے ابا کو غلط سمجھ لیتا ہے، کہتے ہیں میرا ابا نہیں ٹھیک، اور پھر کہتا ہے مارکیٹ میں ٹھیک ابے آ ہی نہیں رہے آج کل. آپ میں سے کبھی کسی کو یہ خیال آیا کہ یار ابا نہیں ٹھیک ہے؟ نہیں ماں دا تے آندا ماں ٹھیک ہے، پیو دا آندا ہے کہ نہیں پیو نہیں ٹھیک، مارکیٹ سے صحیح پیو آ نہیں رہا. اچھا، یہ جو سوچ ہے یہ اس کو ہم مورل ڈس انگیجمنٹ کہتے ہیں، یعنی اخلاقی بنیادوں پر ڈس انگیج کر دینا